اسٹوڈنٹس سی ایس ایس کی سوشیولوجی کی سیریز میں ہم آج آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں. تو آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے سوشل انسٹیٹیوشنز اینڈ فنکشنز آف سوشل انسٹیٹیوشنز. تو سوشل انسٹیٹیوشنز جو ہیں یہ والا ٹاپک سی ایس ایس سوشیولوجی، پی ایم ایس سوشیولوجی اور اس کے علاوہ سوشل ورک جو ہے پی ایم ایس کا سبجیکٹ، اس کے اندر جو ہے کورس آؤٹ لائن میں انکلوڈ ہیں. تو یہ تھوڑا لینتھی ٹاپک تو ہے، تو امید ہے آپ کو سمجھ آئے گا. تو شروع کرتے ہیں اس ٹاپک کو. سوشل انسٹیٹیوشن، اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ہیومن آرگنائزیشن دیٹ ہیلپ اے سوسائٹی ٹو سروائیو. یہ ایک سوسائٹی کے لیے بہت ہی اہم قسم کی ایک ہیومن آرگنائزیشن ہے جو کہ ہیلپ کرتی ہے سوسائٹی کا سروائیو کرنے کے لیے. یہ سوشل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایسے گروپ آف پیپل پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ کامن آبجیکٹیو اور کامن پرپز کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. یعنی کہ ایسا لوگوں کا گروپ جو کہ اکٹھے ہوتے ہیں کس کے لیے؟ کامن آبجیکٹیو کے لیے. ایسا لوگوں کا گروپ جو کسی مشترکہ مفاد یا مشترکہ مقصد کے لیے اکٹھے ہوتا ہے، اس کو ہم سوشل انسٹیٹیوشن کہتے ہیں. سوشل انسٹیٹیوشن جو ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ ہیومن آرگنائزیشن ہے جو کہ سوسائٹی کا ہیلپ کرتی ہیں کہ وہ سروائیو کرے. اب میں سب سے پہلے دیکھوں گا اگر نیچر اینڈ جینیسس آف سوشل انسٹیٹیوشن. سوشل انسٹیٹیوشن کی جو نیچر اور جینیسس ہے تو یہ کوئی اتنا زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک تو نہیں ہے، لیکن کورس آؤٹ لائن میں چونکہ تھا اس لیے میں نے اس کو لکھ دیا ہے. اب میں اگر اس کو سمجھاؤں تو 2 منٹ میرے 4-5 منٹ میرے ویسے لگ جائیں گے. تو ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو خود دیکھ لیں گے کیونکہ ایگزام پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے زیادہ اہم نہیں ہے. آپ ویڈیو کو روک کر اس ٹاپک کو دیکھ لیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. اگر نہیں سمجھ آئے گی تو آپ بتا دیں گے، میں کسی اور لیکچر میں سمجھا دوں گا. اس کے بعد جی ہم فنکشنز کو دیکھتے ہیں، فنکشنز آف سوشل انسٹیٹیوشنز. سوشل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بیسیکلی 5 جو ہیں وہ پرائمری سوشل انسٹیٹیوشن ہیں جن کے اندر فیملی ہو گیا، ریلیجن ہو گیا، ایجوکیشن ہو گیا، اکانومی ہو گیا اور پولیٹکس ہو گیا. تو سب سے پہلے ہم فیملی کو ڈسکس کرتے ہیں. فیملی کیا ہے؟ فیملی از بایولوجیکلی سوشل یونٹ کمپوزڈ آف ہسبینڈ، وائف اینڈ چلڈرن. فیملی جو ہے وہ بایولوجیکلی سوشل یونٹ ہے. بایولوجیکلی آپ اس بایولوجیکلی کے لفظ کو سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کو فیملی کی سمجھ آ جائے گی. فیملی از بایولوجیکلی سوشل یونٹ جو کہ کمپوز ہوتا ہے، مشتمل ہوتا ہے ہسبینڈ پر، وائف پر اور بچوں پر. فنکشنز آف فیملی: دا پروسیس آف ریپروڈکشن is institutionalized, regulated and controlled in family. فیملی کے اندر جو ریپروڈکشن ہے وہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ہو جاتی ہے، ریگولیٹ ہوتی ہے، کنٹرولڈ ہوتی ہے. دا پروسیس آف ریپروڈکشن، ہاں صحیح ہے، دا پروسیس آف ریپروڈکشن کا پروسیس جو ہے وہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنل ایک ہوتا ہے ان انسٹیٹیوشنلائزڈ، مطلب نکاح کے بغیر. تو جب آپ فیملی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نکاح ہوا ہے تو اس میں جو ریپروڈکشن پروسیس ہے، جو آپ کے بچے پیدا ہوں گے وہ انسٹیٹیوشنلائزڈ وے سے پیدا ہوں گے، وہ ریگولیٹ ہوں گے اور کنٹرولڈ ہوں گے. جو ریپروڈکشن پروسیس ہے فیملی کے اندر وہ ریگولیٹ ہوگا اور کنٹرول ہوگا. دا موسٹ پرومیننٹ اینڈ امپورٹنٹ فنکشن آف فیملی از ریپروڈکشن اینڈ ریئرنگ آف کڈس، کہ بچوں کی پیدائش پرورش جو ہے وہ اس کا بہت اہم فنکشن ہے. اب اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے سوشلائزیشن. دا مین فنکشن آف فیملی از سوشلائزیشن. دا پرائمری سوشلائزیشن ٹیک پلیس ود ان فیملی. جو پیرنٹس کا یا فیملی کا مین جو ہے وہ فنکشن ہے وہ بچوں کی سوشلائزیشن ہے. سوشلائزیشن جو بچوں کی ہے وہ فیملی کے اندر اسٹارٹ ہوتی ہے. تو اب فیملی از ٹریڈیشنلی رسپانسبل فار ایجوکیشن آف چلڈرن. فیملی جو ہے وہ روایتی طور پر بچوں کی تعلیم کی ذمہ دار ہے. فیملی ہیز آلسو ریکریشنل فنکشن. فیملی کے کچھ ریکریشنل فنکشنز بھی ہیں. ارلیئر موسٹ ریکریشنل فنکشنز وار فیملی بیسڈ لائک فیملی گیدرنگ ڈیورنگ فیسٹیول فنکشنز اینڈ میریجز. فیملی کے ریکریشنل فنکشن جو ہیں وہ پرانے دور میں کہیں ہوتے تھے کہ گیٹ ٹوگیدر کر لینا کسی فنکشنز پر، شادی پر یا کسی تہوار پر. تو آج کل جو ہیں وہ پارٹیز اور ڈنرز وغیرہ ہیں اس کے فنکشنز. انڈیویژول فیملی جو ہے وہ انڈیویژولس کو آئیڈینٹی دیتی ہے، پہچان دیتی ہے کہ میں اس فلاں فیملی سے بلونگ کرتا ہوں. فیملی پرووائڈز این انڈیویژولس ود اے ہوم. فیملی جو ہے وہ انڈیویژولس کو ہوم دیتی ہے اور اس کے ساتھ سوشل ریلیشن جو ہے وہ اسٹیبلش کرتی ہے. اور وہ جو انڈیویژولس ہے وہ سوسائٹی کے ساتھ، سوسائٹی کے اندر رہنے والے باقی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے سوشل ریلیشن کو جو ہے وہ اسٹیبلش کرتا ہے، اس کو مینٹین اور ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے.
اس کے بعد فیملی بیکم دا فرسٹ اسکول فار چلڈرن، جو ریپروڈکشن کے بعد جو ریپروڈکشن پروسیس کے اندر جو فیملی میں جو چلڈرن پیدا ہوتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کا فیملی جو ہے ان کے لیے پہلا سکول ثابت ہوتا ہے، کیونکہ چلڈرن کا جو لرننگ پروسیس ہے، لرننگ ٹو سوسائٹی، تو وہ اسٹارٹس فرام دیئر ہوم. It also provides them with the basic knowledge about life, people and behavior. یہ لوگوں کو بیسک نالج دیتے ہیں لائف کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں اور ان کو بیہیویئر کے بارے میں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، ایجوکیشن جو ہے، ایجوکیشن از اے پروسیس آف برنگنگ ڈیزائریبل چینج ان نالج، اسکل اینڈ ایٹیٹیوڈ اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف پیپل. ایجوکیشن جو ہے وہ ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ ایک ڈیزائریبل چینج لاتا ہے، کس میں؟ انڈیویجولس کے نالج میں، اس کی اسکل میں، اس کے ایٹیٹیوڈ، اس کی سمجھ میں. یعنی کہ ایسا پروسیس جس کے ذریعے لوگوں کی سمجھ میں، ان کے مہارت میں، ان کی علم میں، ان کے رویے میں ایک ڈیزائریبل تبدیلی آئے، قابل ضرورت تبدیلی آئے، اس کو ہم ایجوکیشن کہتے ہیں. ایجوکیشن کے فنکشن جو ہے، ایجوکیشن انہانس سوشل موبیلٹی. سوشل موبیلٹی والا ٹاپک بھی میں نے ڈیٹیل میں کور کرنا ہے، آپ اس کو بھی دیکھیں گے. ایجوکیشن انہانس سوشل موبیلٹی، یہ تو ایک پوائنٹ ہے، اس میں آپ لکھیں گے کہ ایجوکیشن جو ہے آپ کی سوشل کلاس جو ہے وہ اس کو امپروو کرتی ہے ان پازیٹیو ڈائریکشن. مثال کے طور پر اگر آپ کے پیرنٹس غریب تھے تو انہوں نے آپ کو ایجوکیٹ کیا، آپ نے جب ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد اچھی نوکری یا جاب حاصل کر لی تو آپ کی سوشل اسٹیٹس لیول چینج ہو گیا. آپ جو ہے وہ آپ کی سوشل کلاس جو ہے وہ موبلائز ہو گئی فرام لوور ٹو اپ ورلڈ. ایجوکیشن پروموٹ سوشل انٹیگریشن. پڑھے لکھا لوگ جو ہے یا پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ سوسائٹی کو انٹیگریٹ کرتا ہے، وہ سوسائٹی میں نفرت اور ڈس انٹیگریشن کو اپوز کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے معاملات کو. ایجوکیشن از ون آف کی انسٹرومنٹ آف چینج. کہ آپ دیکھیں گے کہ پڑھے لکھے اور جہالت میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. تو ایجوکیشن جو ہے وہ تبدیلی کے لیے کی پیمانہ ہے، کی انسٹرومنٹ ہے. تبدیلی لانے کے لیے معاشرے میں، ملک کی ترقی اور خوشحالی میں ایجوکیشن جو ہے اس کا بڑا کلیدی رول ہے. تو اسکول ایڈ ان ٹرانسمیشن آف کلچر. اسکول جو ہیں وہ ایک کلچر کو دوسرے کلچر میں ٹرانسمیٹ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر یہ فکرہ اگر آپ کو سمجھ نہیں بھی آیا ہے تو آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ اسکول جو ہیں آپ کے پیرنٹس کے کلچر کو بچوں میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، ٹرانسمیٹ کر رہے ہیں. ملک کا جو کلچر چل رہا ہے وہ ایک جنریشن سے نئی جنریشن میں وہ ٹرانسمیٹ کر رہے ہیں. اسکول میں جو آپ کے جو ٹیچرز ہیں. تو اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی. ایجوکیشن پلے این امپورٹنٹ رول ان پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ اور گروم کرتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو ٹائم. اٹ ہیلپ دا ڈیولپمنٹ آف کوالٹیز آف انڈیویجولس. یہ چیز جو ہے انڈیویجولس کی کوالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ان کو بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری چیز ہے. مثال کے طور پر فزیکل، مینٹل اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ. فزیکل، مینٹل اور ایموشنل ڈیولپمنٹ جو ہے اسٹوڈنٹس کی وہ ایجوکیشن کے حساب سے امپروو ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی ان پڑھ جاہل انسان ہے تو اس کے اندر کوئی مینٹل ایموشنل جو ہے، مینٹل اور ایموشنلزم جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پاتا، وہ مشکل حالات میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا. تو ایجوکیشن جو ہے وہ پرسنالٹی کو گروم کرتی ہے، انسان کے اندر صبر برداشت کا جو ہے وہ چیز کریٹ کرتی ہے. ڈٹرمنیشن آف اسٹیٹس. تھرو ایجوکیشن ینگ پیپل سیکور ہائی اسٹیٹس جاب دین دیئر پیرنٹس. کہ آپ جو ہے اپنے اسٹیٹس کو چینج کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کے پیرنٹس، جیسے میں نے پہلے بھی دیا، پیرنٹس غریب ہیں، ان امپلائڈ ہیں، تو آپ اگر اچھی کوالیفیکیشن حاصل کرتے ہو تو ارلی آپ ایجز میں آپ جو ہے اچھی اسٹیٹس کی جاب حاصل کر کے اپنا اسٹیٹس چینج کر سکتے ہو فرام دین دیئر پیرنٹ دین یور پیرنٹس. تھس ایجوکیشن پرووائڈس بیٹر چینل ٹو سوشو اکانومک اسٹیٹس. ایجوکیشن جو ہے سوشو اکانومک اسٹیٹس کو بڑھوتری دینے کے لیے، اس کو امپروو یا ڈیولپ یا کنسٹرکٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک بہت اچھا چینل ہے. سوشلائزیشن دا موسٹ امپورٹنٹ فنکشن آف ایجوکیشن از سوشلائزیشن. سوشلائزیشن جو ہے وہ ایجوکیشن کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ فنکشن ہے. The people have no knowledge about the culture of their society. لوگ جو ہیں جب پیدا ہوتے ہیں یا اسکول میں جاتے ہیں
تو ان کو اپنے سوسائٹی کا جو کلچر ہے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ سوسائٹی جو ہے ان کی کیسے فنکشن کر رہی ہے, کیسے چل رہی ہے, لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ میل جول تعلقات جو ہیں یا لین دین خرید و فروخت سوسائٹی میں کس طرح سیکوینس اور سموتھ طریقے سے چل رہی ہے. تو لوگ جو ہیں یہ لرن کرتے ہیں تھرو سوشلائزیشن. سوشلائزیشن میں آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. چلڈرن مسٹ لرن دیم, دے لرن دیم دا وے ان وچ دیئر سوسائٹی از فنکشننگ, کہ لوگوں کو جو ان کی سوسائٹی فنکشن کر رہی ہے جس طریقے سے ان کو لازمی طور پر لرن کرنا چاہیے. سوسائٹی کریٹس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن, سوسائٹی نے جو ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کریٹس کیے ہیں جیسا کہ اسکول, کالج ہو گئے, یونیورسٹیز ہو گئی, اس طرح کے فنکشنز کو پرفارم کرنے کے لیے اور لوگوں کو کلچرل ویلیوز سکھانے کے لیے. پرووائڈ سوشل موبیلٹی, ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ آپ کو ایک اپرچونٹی کریٹ کرتا ہے کہ آپ جو ہے اپنا سوشل اور اکانومک جو ہے کلاس کو موبلائز کریں. ٹھیک ہے, موبلائز کریں بائی گیٹنگ ہائر اسٹیٹس پوزیشن. ہائر اسٹیٹس پوزیشن جاب جو ہے آپ کو تب ملے گی جب آپ تعلیم حاصل کریں گے. تو لہٰذا ایجوکیشن ہی آپ کے لیے وہ کی ٹرننگ پوائنٹ ہے ٹو چینج یور فیملی اسٹیٹس اینڈ سوشل کلاس فرام لوور ٹو ہائر. ٹھیک ہے, thus education tends to create vertical social mobility by increasing people earning power. ایجوکیشن حاصل کرنے سے لوگوں کی ارننگ پاور میں اضافہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ورٹیکل سوشل موبیلٹی جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے. ورٹیکل سوشل موبیلٹی کیا ہوتی ہے, وہ انکریز ہوتی ہے. ورٹیکل سوشل موبیلٹی کے بارے میں جو ورٹیکل موبیلٹی والا لیکچر ہوگا اس میں تفصیل سے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اب اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے religion. Religion is the set of beliefs and practice regarding sacred, blessed اور holy thing. Religion جو ہے آپ کا belief اور practices ہیں کن چیزوں کے متعلق, sacred, blessed اور holy. blessed اور holy چیزوں کے متعلق آپ کا جو belief اور practices ہے وہ religion کہلاتا ہے. کہ آپ کا بلیو اور پریکٹس کی جو سیٹ ہے یا مجموعہ ہے ریگارڈنگ کن کے سیکرڈ, بلیسڈ اور ہولی چیزوں کے متعلق جو کہ سوسائٹی کو سمجھنے میں, اس کے مطلب کو اور زندگی کے مقصد کو سمجھنے میں جو ہے ہمیں معلومات دیتی ہیں, ہیلپ فراہم کرتی ہیں. یعنی کہ ایسے بلیفز اور پریکٹسز کا مجموعہ جو کہ سوسائٹی کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں اور زندگی کے مقصد اور مطلب کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں, یہ ہوتی ہیں جی بلیسڈ اور ہولی تھنگز. اب ایجوکیشن کے جو فنکشنز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. ریلیجن سرو ایز اے مینس آف سوشل کنٹرول. ریلیجن جو ہے وہ سوشل کنٹرول کا رول پلے کرتا ہے. جیسے انفارمل مینس آف سوشل کنٹرول میں ہم نے پڑھا ہے کہ ریلیجن کس طرح جو ہے وہ سوشل کنٹرول میں کی رول پلے کرتا ہے, آپ وہاں سے دیکھ لیں. اٹ کریٹس فیئر آف آلمائٹی. یہ لوگوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگ غلط کاموں سے گریز کرتے ہیں, چوری, ڈکیٹی, زیادتی, ظلم, تشدد سے گریز کرتے ہیں, اور یہ معاشرے میں کنٹرول اور کنفرمیٹی اور کنٹینیوٹی کا باعث بنتا ہے, پیس کا باعث بنتا ہے. اٹ پروموٹ کلوزنس, لو, افیکشن اینڈ ہیلپ فلنس ان سوسائٹی. یہ سمپل سی چیز ہے, آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ لوگوں کو ایک دوسرے کے کلوز کرتی ہے, لوگوں کے تعلقات, محبت اور ایک دوسرے کی مدد کرنے پر سوسائٹی کے اندر لوگوں کو اکساتی ہے اور یہ چیزیں کرتی ہے. gives man comfort, strength and hope in time of crisis and despair. کہ یہ لوگوں کے اندر ریلیجن جو ہے کرائسس اور ڈسپیئر وقت میں, مشکل وقت کے اندر لوگوں کے لیے طاقت اور امید کا باعث بنتا ہے. اٹ ایگزرٹ اے گریٹر انفلوئنس ان پرسنالٹی ڈیولپ. پرسنالٹی ڈیولپ میں بھی ریلیجن جو ہے آپ کا بڑا کی رول پلے کرتا ہے. اس کے بعد ہے جی اکانومی. اکانومی جو ہے, اکانومی از اے سوشل انسٹیٹیوشن دیٹ آرگنائزڈ سوسائٹی پروڈکشن ڈسٹریبیوشن اینڈ کنزمپشنز آف گڈس اینڈ سروسز. یہ اکانومی جو ہے ایک ایسا سوشل انسٹیٹیوشن ہے, ایک ایسا سوشل انسٹیٹیوشن جو کہ سوسائٹی کی پروڈکشنز, ڈسٹریبیوشن اینڈ کنزمپشن, کس کی گڈس اور سروسز, سوسائٹی کی آرگنائزیشن جو کہ اکانومی ایک ایسا سوشل انسٹیٹیوشن ہے جو کہ سوسائٹی کی پروڈکشن, ڈسٹریبیوشن اور کنزمپشن کو آرگنائز کرتی ہے, گڈس اور سروسز کی. اب اس میں ہم فنکشنز کو دیکھتے ہیں کہ اکانومک انسٹیٹیوشن کی فنکشنز کیا ہیں. انہانس ڈیولپمنٹ اینڈ فائنینشیل سیکورٹی. ون آف دا مین فنکشن آف اکانومک انسٹیٹیوشن از ٹو انہانس ڈیولپمنٹ. یہ ڈیولپمنٹ کو, ترقی کو انہانس کرتی ہے, بڑھاتی ہے. فائنینشیل سیکورٹی
کریئر کا یہ جو ہے وہ بڑا فنکشن جو ہے پرووائڈ کرتی ہے، یعنی کہ اکانومی جو ہے وہ فائنینشیل سیکورٹی کا فنکشن پرووائڈ کرتی ہے، آپ کو فائنینشلی سیکور کرتی ہے. Power and authority, those who have access and possess more economic resources are more powerful and have authority in society. ایسے لوگ جن کے پاس ایکسیس ہے اور انہوں نے اکانومک ریسورسز کو اپنے سنبھال لیا ہے یا ایکیور کیا ہے یا حاصل کیا ہے، وہ بہت زیادہ پاورفل لوگ ہیں اور ان کے پاس سوسائٹی میں اتھارٹی ہے ایک مخصوص. تو نیڈ سیٹسفیکشن، اکانومک فنکشن جو ہے وہ ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے. اب ہماری جو ڈیلی ضروریات ہیں وہ تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، ہمیں ایگریکلچر اور انڈسٹریل گڈز اور سروسز کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر تو انسان کا ہیومن بینگ کا سروائیول ہی نہیں ہے ایگری اور انڈسٹریل گڈز اور سروسز کے بغیر. اکانومک انسٹیٹیوشن جو ہیں ہماری یہ ضرورت کو پوری کرتی ہیں. امپلائمنٹ، اکانومک انسٹیٹیوشن کریٹس جاب اپرچونٹی. اکانومک انسٹیٹیوشن جو ہے جاب اپرچونٹی اکانومک انسٹیٹیوشن جو ہے وہ جاب اپرچونٹی جو ہے وہ کریٹ کر رہی ہیں، جس کے ذریعے لوگ جو ہے وہ پیسہ کماتے ہیں اور اپنی زندگی کے جو اخراجات ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. مینی بزنسز آر ڈیولپڈ انڈر فائنینشیل انسٹیٹیوشن. فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے اندر بہت سے بزنسز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئے ہیں، جیسا کہ اکانومی کے اندر ہو گئے، ایجوکیشن کے اندر اسکول کالج اور یونیورسٹیز وغیرہ ہیں، ریلیجن کے اندر مساجد وغیرہ ہیں، سرکاری مدرساز، رجسٹرڈ مدرساز، تو وہ ڈیولپ ہوئے ہیں اندر. یہ تو فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے انڈر ہے، جیسے اکانومک فنکشن ہے، منسٹری آف فائنانس کو آپ دیکھ لیں، اور باقی بھی جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں وہ بڑا کی رول پلے کر رہے ہیں لوگوں کو امپلائمنٹ اپرچونٹی پرووائڈ کرنے میں. پروویژنز آف فنڈ، اکانومک انسٹیٹیوشن جو ہے وہ گورنمنٹ کو فنڈ پرووائڈ کرتے ہیں، گورنمنٹ کو فنڈ پرووائڈ کرتے ہیں ان ٹرم آف ٹیکسز، اور پبلک کو جو ہے فنڈ پرووائڈ کرتے ہیں ان ٹرم آف سیلری، یعنی اس پبلک کو فنڈ پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں، امپلائی ہیں آرگنائزیشن کے. اس کے بعد ہے ڈویژن آف لیبر. دیز کریٹس جاب اپرچونٹی فار دوز پیپل ہو اکیورز ڈفرینٹ اسکلز. اکانومک انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ ان لوگوں کو جاب پرووائڈ کرتے ہیں جنہوں نے مختلف قسم کے اسکلز جو ہیں وہ ایکوائر کیے ہوئے ہیں. اب سب سے لاسٹ میں جو ہم دیکھیں گے وہ ہے پولیٹیکل فنکشن. اٹ از اے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز دیٹ ڈسٹریبیوٹ پاور. پولیٹیکل فنکشن ایسا فنکشن ہے جس کے اندر یہ ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے جس کے اندر آپ پاور کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، سوسائٹی کے گول کو سیٹ کرتے ہیں، سوسائٹی کے مقاصد کو سیٹ کرتے ہیں، ان کے آبجیکٹیوز کو سیٹ کرنے کے بعد آپ ڈیسیژن میک کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ فنکشنز آف پالیٹکس کیا ہیں. پریزرو آرڈر، مینٹیننگ پیس از پرہیپس ون آف دا موسٹ فنڈامنٹل پرپز آف گورنمنٹ. کہ امن کو قائم رکھنا سوسائٹی کا سب سے بڑا پرپز ہے، گورنمنٹ کا سب سے بڑا پرپز ہوتا ہے. مینیج اکانومی، کنٹری کی اکانومی کو مینیج کرنا، اس کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، فسکل ڈیفیسٹ کو مینٹین رکھنا، اس کی پراسپیرٹی اور پروگریس کو یقینی بنانا جو ہے وہ پولیٹکس کا جو ہے وہ ایک مین فنکشن ہے. ٹو کریٹ اینڈ مینٹین سوشل کنٹرول. حکومت کا ایک جو کی فرائز ہیں یا اس کے جو رسپانسبلٹیز ہیں اس میں سے ایک بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے کہ وہ سوشل کنٹرول کو مینٹین کرے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو یقینی بنائے، انفورسمنٹ آف لا کو یقینی بنائے، ڈیفینس اگینسٹ فورن ڈینجر. اس کے علاوہ پولیٹکس کا یہ فنکشن ہے کہ اگر باہر کو آپ کے ملک کو کسی باہر کے ملک سے خطرہ ہے تو آپ اپنی سیکیورٹی کو اتنا مضبوط کریں کہ آپ جو ہے اس کو اچیو کر پائیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی سیکیورٹی یا اپنی طاقت کو اتنا بڑھائیں کہ فارن ڈینجر جو بیرونی خطرہ ہے آپ کی سروائیول کے لیے یا آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے یا آپ پر قبضہ کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ منیمائز ہو، کم سے کم ہو، یا وہ اگلے بندے کی یا اگلے ملک کی جو آپ کا دشمن ہے اس کی اتنی ضرورت ہی نہ ہو پائے. آپ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں کہ وہ آپ پر حملہ کرے. اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرو کہ طاقت سے بڑی طاقتور قوم بھی کہ آپ پر حملہ کرنے کی جرات نہ کر سکے. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا اکانومک سوشل انسٹیٹیوشنز اینڈ دیئر فنکشنز. میں نے 5 سوشل انسٹیٹیوشنز کو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اور اس کے فردر جو فنکشنز ہیں ان کو بھی میں نے بریفلی آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیا ہے.
تو امید ہے یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا، سمجھ آیا ہوگا۔ یہ ایک پورا 20 نمبر کا کویشچن ہے جو کہ کسی بھی سال آ سکتا ہے، کیونکہ پچھلے 2 3 4 سالوں میں تو یہ نہیں آیا، لیکن ایگزامس پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ اگر آپ یہ سافٹ ڈیٹا ہارڈ فارم میں لینا چاہتے ہیں تو میں نے لنک دیا ہوا ہے، آپ ڈسکرپشن میں اس کو دیکھ کر کلک کریں گے تو آپ سیدھا گوگل پہ پہنچ جائیں گے۔ اس کے ہارڈ ڈیٹا سافٹ ڈیٹا پہ اس کو وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ پرنٹ آؤٹ کریں گے۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو۔